یہ ہے جاپان، دنیا کی تیسری سب سے بڑی اور سب سے ایڈوانسڈ اکانومی، دنیا کا سب سے ہیلدیسٹ کنٹری، جہاں پر 90 سال کے لوگ آپ کو عام چلتے پھرتے نظر آئیں گے، زیرو کرائم ریٹ، ٹاپ کوالٹی ایجوکیشن اور زبردست اسٹینڈرڈ آف لیونگ جاپان کو رہنے کے لیے ایک آئیڈیل کنٹری بناتے ہیں۔ لیکن اس ساری ترقی اور ڈیولپمنٹ کے پیچھے ایک بہت ہی بھیانک حقیقت چھپی ہوئی ہے، ایک ایسی ڈارک ریالٹی جس کے بارے میں بہت کم لوگ بات کرتے ہیں۔ ٹائم سٹوری کی آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی حقیقت سے پردہ اٹھانے جا رہے ہیں، اور یہ بھی کہ کیسے جاپان آنے والے وقت میں بالکل کولیپس کر سکتا ہے۔ یہ بات تو کافی لوگ بول چکے ہوں گے، مگر 1980 میں جاپان کو اگلی سپر پاور سمجھا جاتا تھا۔ اس وقت بہت عام خیال یہ تھا کہ جاپان بہت جلد امریکہ کو ریپلیس کر دے گا اور بالکل اسی طرح پوری دنیا کی اکانومی کو کنٹرول کرے گا جیسے آج چائنا کر رہا ہے۔ امریکہ میں تو جاپان کو لے کر کافی پریشانی بھی پائی جاتی تھی، یہاں تک کہ اس پر پوری موویز بنی، جیسے ڈائی ہارڈ، رائزنگ سن، بلیڈ رنر وغیرہ، جس میں دکھایا گیا تھا کیسے جاپنیز کارپوریشن پورے امریکہ کو ٹیک اوور کر لیں گے۔ اس خوف کی بہت بڑی وجہ تھی وہ امپریسو اکانومک گروتھ جو پچھلے کچھ سالوں میں جاپان نے حاصل کی تھی۔ اس وقت جاپان کا اکنامک سسٹم ویسٹرن اکنامک ماڈل سے کافی بہتر اور اسٹرانگ سمجھا جاتا تھا۔ جاپنی اسٹاک مارکیٹس بوم کر رہی تھی، جاپان کی چیزیں پوری دنیا میں چھائی ہوئی تھیں، چاہے وہ گاڑی ہو، الیکٹرانکس ہو یا میڈیکل کا سامان ہو۔ اس وقت جاپان میں لوگوں کو یہ پتا تھا کہ یونیورسٹی سے گریجویٹ ہوتے ہی انہیں فوراً نوکری مل جائے گی اور پھر لائف سیٹ ہے، کیونکہ جاپان میں آلموسٹ ہر جاب لائف ٹائم جاب ہوتی ہے۔ جاپان واز لٹرلی انسٹاپیبل اور وہ 1990 تک دنیا کی دوسری سب سے بڑی اکانومی بن چکا تھا، لیکن پھر 1991 میں کچھ ایسا ہوا جو جاپان کا پورا فیوچر بدلنے کی جا رہا تھا۔ اصل میں 1990 میں پہلے جاپان ایک ایسا اکنامک بوم ایکسپیرینس کر رہا تھا جو اس سے پہلے دنیا کے کسی کنٹری نے ایکسپیرینس نہیں کیا تھا۔ ریئل اسٹیٹ اوپر جا رہی تھی، اسٹاک مارکیٹ پیک پر تھی اور مسلسل پیسے چھاپ رہی تھی، اور لون لینا اتنا آسان تھا کہ بینکس یہ تک نہیں پہنچے تھے کہ آپ کو لون چاہیے کس لیے۔ لیکن پھر 1990 سے 1991 کے درمیان جاپان کی اسٹاک مارکیٹ 43% گر گئی، ریئل اسٹیٹ کی پرائزز بھی 50% سے زیادہ گر گئی، اور لون کی ان لمٹڈ سپلائی کی وجہ سے لوگوں نے لٹرلی زومبی کمپنیز کھڑی کی ہوئی تھی جو کئی سال پہلے بینک کرپٹ ہو چکی تھی، مگر بینک سے لون ملنے کی وجہ سے وہ کبھی بند ہی نہیں ہوئی تھی۔ جاپان کی مارکیٹ اس پوری طرح سے کولیپس کر گئی، اب کوئی بھی اس میں انویسٹ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ جاپان ایک اکنامک ٹائگر سے سک مین آف ایشیا بن چکا تھا، لیکن ایسی اونچ نیچ تو اکنامکس میں آتی رہتی ہیں۔ تو پھر جاپان کے ساتھ ایسا کیا ڈیفرنٹ ہوا؟ اصل میں جاپان کے ساتھ کچھ ایسا ہونے جا رہا تھا جو اس کی ایک پوری جنریشن کو افیکٹ کرنے والا تھا۔ اس اطلاع کو سمجھنے کے لیے ہمیں جاپان کے جاب کلچر کو سمجھنا پڑے گا۔ جاپان میں آپ کارپوریٹ کیریئر شروع ہوتا ہے شوشوکوکٹ سوٹو سے، یہ ایک جاب ہنٹنگ پروسیجر ہوتا ہے جسے ہر یونیورسٹی گریجویٹ کو گزارنا پڑتا ہے۔ ساری بڑی بڑی کمپنی فریش گریجویٹس کو ہائر کرتی ہیں اور ہر کینڈیڈیٹ کو بہت سارے انٹرویوز اور اسکریننگ پروسیجر سے گزرنا پڑتا ہے۔ اس ٹف پروسیس کو کلیئر کرنے والے کینڈیڈیٹ کو سوشل کوئی پالیسی کے مطابق لائف ٹائم جاب ملتی ہے۔ بیسیکلی جاپان میں آپ کو جس کمپنی میں جاب مل رہی ہے پھر آپ ساری زندگی سے چھوڑ نہیں سکتے، اور یہ کوئی لا نہیں، مگر کلچر اتنا اسٹرانگ بن چکا ہے کہ جاب اسٹیجنگ والے کو کوئی نوکری نہیں دیتا۔ اس کا ایک فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جاب سیکورٹی مل جاتی ہے، مطلب آپ کو ٹینشن نہیں ہوتی ہے کل آپ نکالے جاؤ گے، مگر دوسری طرف جاب مارکیٹ بہت ریجڈ ہوتی ہے۔ اب ساری زندگی ایک کمپنی کے ساتھ گزارتے ہیں اور وہ کمپنی جو بھی ڈیسیجن لے گی آپ کو ماننا پڑے گا۔ 1990 میں بھی ہائرنگ کا یہی پروسیجر تھا اور یہ آج تک چل رہا ہے۔ اگر آپ یہ انٹرویو پروسیس کلیئر نہ کر سکو تو سمجھ لو آپ کو کبھی جاب نہیں ملے گی، اور ایک ایسا دروازہ ہے جو صرف ایک بار کھلتا ہے۔ 1990 کے اکانومی کرائسس میں ساری بڑی کمپنیز نے اپنی ہائرنگ کو فریز کر دی اور اگلے 13 سالوں تک یہ ہائرنگ ایسے ہی بند رہی۔ اس پیریڈ کو جاپان ان ایمپلائمنٹ ICH بھی کہا جاتا ہے۔ وہ لوگ جو 1990 میں گریجویٹ ہوئے تھے انہیں اگلے 13 سالوں تک کوئی جاب نہیں ملی، اور وہ جب 2004 میں ہائرنگ دوبارہ کھلی تو وہ 30 سے 40 سال کے ہو چکے تھے، اور کوئی بھی جاپانیز کمپنی انہیں ہائر نہیں کرنا چاہتی تھی کیونکہ وہ تو صرف فریش گریجویٹ کو ہائر کرتے ہیں۔ اور یہ ایک پوری جنریشن تھی، تقریباً 2 کروڑ لوگ، جنہیں لاسٹ جنریشن آف جاپان بھی کہا جاتا ہے۔ اس لاسٹ جنریشن کے کچھ لوگ تو اب لو بینک جابس بھی کرتے ہیں، لیکن زیادہ تر لوگ ایسے ہیں جو اپنے پیرنٹس کے ساتھ رہتے ہیں اور ڈیپینڈنٹس ہے، مطلب 30 سے 40 سال کے لوگ جو آج بھی اپنے پیرنٹس کے پیسوں پر گزارا کرتے ہیں۔ ان میں سے کچھ لوگ حقیقی موری ہیں، مطلب یہ کہ وہ لوگ جو اس عرصے میں زیادہ تر ڈس اپوائنٹ ہوئے ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو سوسائٹی سے بالکل کٹ آف کر لیا ہے۔ یہ سارا دن گھر میں رہتے ہیں، پیرنٹس کے پیسے پہ گزارا کرتے ہیں، نہ کوئی کام کرتے ہیں اور نہ ہی کسی سے کوئی کانٹیکٹ کرتے ہیں۔ اور یہی سے جاپان کی دوسری پرابلم شروع ہوتی ہے۔ جاپان دنیا کی ان چند کنٹریز میں سے ہے جہاں کے لوگوں کی عمریں بہت لمبی ہیں۔ جاپان کی 30% آبادی 60 سال سے اوپر ہے، اور اس لیے جاپان کو سپر ایجنگ کنٹری بھی کہا جاتا ہے۔ اس سپر ایجنگ پاپولیشن کی ایک بہت بڑی وجہ ہے وہ لاسٹ جنریشن جنہوں نے فائنینشیل اسٹیبلٹی نہ ہونے کی وجہ سے کبھی شادی ہی نہیں کی، اور اسی وجہ سے وہ ینگ جنریشن جو ان 2 کروڑ لوگوں نے پیدا کی تھی
وہ دنیا میں آ ہی نہیں سکی۔ سوسائٹی کی ایکسپیکٹیشن پوری نہ کرنے کی وجہ سے آج یہ لوگ بالکل کٹ آف ہو کر رہ گئے ہیں۔ کتنے ہی لوگ سوسائڈ کر چکے ہیں اور کتنے ہی سویئر ڈپریشن میں چلے گئے ہیں۔ ان لوگوں کی اس حالت کا اثر سوسائٹی پر بھی پڑا ہے، کیونکہ ان لاکھوں لوگوں کو جاب میں ہونا چاہیے تھا اور وہ سارا پیسہ جو مارکیٹ میں آنا چاہیے تھا وہ ان لوگوں کے نہ آنے سے نہیں آیا۔ جاپان کی کرنٹ گورنمنٹ اب ان لوگوں کے لیے کافی کنسرن ہے اور وہ کوشش کر رہی ہے کسی طرح ان لوگوں کو اپنے پیروں پر کھڑا کر سکے، لیکن فی الحال اس سب میں جاپنیز گورنمنٹ کا کوئی خاص کامیابی نہیں ملی، اور اس کی وجہ ہے وہ ریجڈ جاب کلچر جس میں صرف فریش گریجویٹس کو ہائر کیا جاتا ہے اور پھر ساری زندگی وہ اس کمپنی کو چھوڑ نہیں سکتے۔ ہر سال بہت سے لوگ گریجویٹ ہونے کے بعد جاب نہیں ملتی اس لاسٹ جنریشن آف جاپان میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اب جاپنیز گورنمنٹ یہ مسئلہ حل کر پائے گی یا نہیں، اور کیا یہ لاسٹ جنریشن کے ڈاؤن فال کا سبب بنے گی، تو یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کر دیں۔ شکریہ۔